السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير۔ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ صدق الله العظيم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا راعنا، تم راعنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، اور انظرنا کہو، واسمعوا، اور تم سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا، نہیں پسند کرتے وہ لوگ جو کافر ہیں، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین، اور نہ ہی مشرکوں میں سے، ان ینزل علیکم من خیر، کہ اتاری جائے تمہارے اوپر کوئی بھلائی، من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو وہ چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل کرنے والے ہیں۔ ما ننسخ من آیت، جو منسوخ کرتے ہیں ہم کسی آیت کو، او ننسیہا، یا ہم اسے مٹا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا، تو ہم اس سے بہتر لے کر آتے ہیں، او مثلیہا، یا اس جیسی لے کر آتے ہیں۔ الم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ الم تعلم ان اللہ، کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہت، وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا، من ولی ولا نصیر، کوئی حمایتی اور نہ ہی کوئی مددگار۔ ام تریدون، کیا تم ارادہ کرتے ہو، ان تسألوا رسولکم، کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح سوال کیا گیا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے، ومن یتبدل الکفر، اور جو شخص تبدیل کرے گا کفر کو، بالایمانی، ایمان کے ساتھ، فقد ضل سواء السبیل، تو یقیناً پھر وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ ان آیات کے متعلق میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ پچھلی آیات میں یہود اور عیسائیوں کی شرارتوں کا تذکرہ چلا تھا۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک شرارت کو ذکر کیا ہے
کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان لانے والوں کو اپنی شرارتوں کی وجہ سے پریشان کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر طرح کے لوگ آتے، استفادہ کرنے کے لیے، دین حاصل کرنے کے لیے، دین کا علم سیکھنے کے لیے۔ ان میں شہری لوگ بھی ہوتے، دیہاتی بھی ہوتے، تعلیم یافتہ بھی ہوتے اور ان پڑھ بھی ہوتے، ذہین قسم کے افراد بھی ہوتے اور غبی اور متوسط ذہن کے افراد بھی ہوتے۔ ہر مجلس میں ہر طرح کے آدمی موجود ہوتے تھے۔ سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک جیسا پیدا نہیں فرمایا، ہر انسان کی صفات اللہ تعالیٰ نے مختلف رکھی ہیں، ہر انسان کی خصوصیات دوسرے انسان سے مختلف ہیں۔ کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں کہ وہ بات کو جب سمجھنا شروع کرتے ہیں تو ایک دفعہ بات کہی جائے تو اسے بڑے اچھے طریقے سے سمجھ جاتے ہیں۔ وہ یہ بات سمجھ جاتے ہیں کہ کہنے والا ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ایک ہی دفعہ بات کی ان کو سمجھ میں آ گئی۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جب کلام مکمل ہوتا ہے، بات پوری ہوتی ہے، تب وہ بات کو سمجھتے ہیں کہ بھئی اس ساری کی ساری بات کا حاصل اور خلاصہ کیا ہے، بعض تب سمجھ جاتے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ سارے کا سارا سبق گزر گیا، بیان گزر گیا اور ان کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا، کچھ پلے نہیں پڑی بات کہ کیا بتایا گیا، کیا سکھایا گیا، کیا سمجھایا گیا، کوئی بات بھی ان کو پتہ نہیں چلی۔ تو ہر مجلس میں ہر قسم کے افراد ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی ہر طرح کے افراد تھے۔ تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی اور یہ عرض کیا، راعنا، حضرت ہماری رعایت فرمائیں، راعنا، حضرت ہماری رعایت فرمائیں، یعنی بیان ایسے طریقے سے فرمائیں کہ دیہاتی بھی سمجھ لیں اور شہری بھی سمجھ لیں، پڑھے لکھے بھی سمجھ جائیں، ان پڑھ بھی سمجھ جائیں، ذہین بھی سمجھ جائیں اور درمیانے طبقے کے جو ذہن رکھنے والے افراد ہیں وہ بھی سمجھ جائیں۔ لفظ تھا راعنا اور لفظ بھی صحیح تھا، حضور ہماری رعایت فرمائیں، لفظ بھی صحیح تھا، مراد بھی صحیح تھی۔ لیکن یہودی اس لفظ سے غلط مراد لینے لگے۔ ان کی لغت کے اندر راعنا کا لفظ رعونت سے نکلا، بمعنی احمق اور جاہل ہونا، وہ اس کو اس معنی میں استعمال کرنے لگے۔ اب وہ راعنا بولتے اور آپس میں ہنستے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ احمق اور جاہل کہا۔ اس قسم کی وہ شرارتیں کیا کرتے تھے، اور پھر بسا اوقات کبھی وہ راعینا کے لفظ کو کھینچ کر تھوڑا لمبا کرتے، راعینا یعنی ہمارا چرواہا، بکریاں چرانے والا۔ تو کبھی معاذ اللہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں توہین کیا کرتے۔ اسی طرح یہودیوں کی اور بہت ساری شرارتیں ہیں، چونکہ یہ علمی طور پر گمراہ تھے نا، تو اس قسم کے اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ الفاظ کا چناؤ اور الفاظ میں ہیر پھیر کون کرتا ہے، جو جاہل ہوتا ہے یا جو علم والا ہوتا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم دیا تھا، لیکن اس علم کو انہوں نے غلط طریقے پر استعمال کیا۔ اب یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو جلدی جلدی کہتے، اس سے پہلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کریں، جلدی سے آگے کہتے السلام علیکم۔ ہم تو سلام کرتے ہیں نا، السلام علیکم، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، ہمارے بھی کچھ مسلمان ایسے ہیں جو سلام درست طریقے سے نہیں کرتے۔ درست طریقے سے سلام نہ کریں تو معنی بگڑ جاتا ہے، سلامتی کی بجائے آپ لعنتیں بھیج رہے ہوتے ہیں۔ تو سلام کو درست انداز میں ادا کیا کریں۔ السلام علیکم معنی یہ ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو، لیکن یہودی آتے ہی فوراً جلدی سے کہتے السلام علیکم، معنی یہ ہے تمہارے اوپر موت واقع ہو۔
نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح یہ چلاکیاں اور اس قسم کی حرکات کرتے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں موجود تھے، حجرہ اماں عائشہ میں، وہاں موجود تھے۔ اب ایک کونے کے اوپر پردہ لٹکا ہوا ہوتا تھا۔ جب کوئی آدمی باہر سے آتا تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے پیچھے چلی جاتی، کیونکہ کمرہ ایک ہی تھا۔ اب ایک آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اندر آنے کی اجازت دی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے پیچھے چلی گئی۔ اس آدمی نے آتے ہی کہا السلام علیکم، معنی آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ انہوں نے حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردے کے پیچھے سے کہا علیک السلام واللعنہ، تیرے اوپر موت بھی آئے اور تیرے اوپر لعنت بھی پڑے۔ خیر، یہودی نے جو بات کرنی تھی وہ کی اور کر کے چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے عائشہ، آج تو بڑے غصے میں تھی، کیا بات تھی؟ کہنے لگی حضرت الم تسمع ما قال، کیا آپ نے سنا نہیں کہ یہ جو بے ایمان شخص آیا تھا اس نے کیا کہا؟ الم تسمع ما قال، آپ نے سنا نہیں یہ کیا کہہ رہا تھا؟ یعنی کہہ رہا تھا السلام علیکہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ موت واقع ہو۔ الم تسمعی ما قلت لہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تو نے وہ جملہ نہیں سنا جو میں نے کہا؟ الم تسمعی ما قلت لہ، کیا تو نے وہ نہیں سنا جو میں نے اس کو کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جملہ ارشاد فرمایا تھا علیکہ، کہ تیرے اوپر ہی یہ چیز واقع ہو۔ تو میرے جواب دیا جاتا ہے نا، ہم بھی السلام علیکم کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم، وعلیکم السلام۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نے السلام علیکہ کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا علیکہ، کہ یہ تیرے اوپر ہی پڑے۔ اب بس اتنا جواب کافی تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ توہین حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہیں ہوئی، اس لیے وہ غصے سے بول پڑی۔ تو خیر، بتانا یہاں پر یہ مقصود ہے کہ یہودی اس قسم کی خبیث حرکتیں کیا کرتے تھے، لفظوں میں ہیرا پھیری کرتے تھے، اور راعینہ کے جملے سے چونکہ توہین کا پہلو بھی نکلتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس جملے کے استعمال کرنے سے ہی منع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان والے ہو، لا تقولوا راعنا، تم اب راعنا نہ کہا کرو، اگرچہ لفظ بھی صحیح ہے، تم نے جو معنی لیا تھا وہ معنی بھی صحیح ہے، تمہاری مراد بھی صحیح ہے، لیکن یہودی اس لفظ سے غلط قسم کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے اب یہ لفظ استعمال نہ کرو، اب یہ لفظ استعمال نہ کرو۔ تم نے لفظ بھی صحیح بولا، معنی بھی اس کا صحیح تھا، مراد بھی تمہاری صحیح تھی، لیکن غلط قسم کے لوگوں نے اس لفظ کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، لہٰذا اب تمہارے ذمے یہ بات لازم ہو گئی کہ تم اس لفظ کا استعمال ترک کر دو، تم اس لفظ کا استعمال نہ کیا کرو۔ وَقُولُ انظُرْنَا، راعنا کی جگہ انظرنا کہا کرو، کہ حضرت ہماری طرف نظر شفقت فرمائیں، ہماری طرف نظر شفقت فرمائیں، انظرنا کہا کرو۔ اب اس سے اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اگر جملہ بھی درست ہو، جملہ درست ہو، مراد بھی صحیح ہو، معنی بھی صحیح ہو، لیکن غلط قسم کے لوگ اسے اپنی دلیل کے طور پر یا اپنے غلط مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں، تو پھر اس صحیح جملے کا استعمال، اس صحیح جملے کا بولنا بھی غلط ہو جاتا ہے، اس کو بھی چھوڑنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کا طرز ہمیں بتلا رہا ہے، یہ قرآن کریم سے نکلنے والے اصول ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں۔ راعنا کا لفظ غلط نہیں تھا، لفظ بھی ٹھیک تھا، معنی بھی صحیح تھا، مراد بھی صحیح تھی، لیکن غلط قسم کے لوگوں نے اس کو اپنے غلط مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا،
تو اللہ تعالیٰ نے اس کے استعمال سے منع فرما دیا۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں وہ صحیح الفاظ کو اپنے غلط معنی کے لیے استعمال کرتے ہیں، صحیح جملوں کو اپنے باطل نظریات کے پرچار کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں اگر مثال عرض کروں تو آپ کو بات سمجھ میں آنی چاہیے۔ کوئی شخص الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھے تو یہ جملہ غلط نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، جملہ غلط نہیں ہے، درود و سلام کا جملہ ہے، معنی بھی صحیح ہے، مراد بھی صحیح ہے، الفاظ بھی صحیح ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کوئی غلط جملہ نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں نے اس صلاۃ و سلام کو اپنے عقیدے اور نظریے کے ساتھ پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، اس نظریے کے ساتھ انہوں نے اس صلاۃ و سلام کو پڑھا۔ تو اب کیا نتیجہ نکلا کہ اگر کوئی صحیح عقیدے کے ساتھ یہی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ لے تو یہ جملہ غلط نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہوتا، معنی بھی اس کا ٹھیک ہے، پڑھنے کی گنجائش بھی موجود ہے، لیکن چونکہ غلط قسم کے افراد نے اس درود و سلام سے اپنے غلط مقاصد حاصل کیے، اب پھر ہمیں کچھ سوچنا چاہیے، اور سوچنا یہ ہے کہ ہمیں یہ جملہ سر عام بولنے کی بجائے اس کو ذرا بند کمرے میں بولنا چاہیے، بند کمرے میں بولنا چاہیے، اور بہتر تو یہ ہے کہ آپ درود پاک کے وہ الفاظ استعمال کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے خود ارشاد فرمائے۔ بہترین درود پاک تو وہی والا ہے، لیکن اگر کوئی یہ بھی پڑھنا چاہے تو پڑھنے کی گنجائش موجود ہے، لیکن آپ ان لوگوں کے ساتھ مل کر یہ درود پڑھیں جنہوں نے اس کو اپنے غلط مقاصد کے لیے استعمال کیا، اپنے باطل نظریات کا پرچار کرنے کے لیے استعمال کیا، تو اب ان کے ساتھ مل کر پڑھنے کی گنجائش موجود نہیں، اب آپ اس کو نہیں پڑھ سکتے۔ اور پھر یہی درود پاک آپ اس نیت سے پڑھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر ہیں، تو یہ پڑھنا درست نہیں ہے، اس کا پڑھنا ناجائز ہو جائے گا، لیکن آپ صحیح عقیدہ رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر نہ سمجھتے ہوئے اس کو پڑھیں گے تو یہ جائز بھی ہے اور یہ جملہ درست بھی ہے۔ حضرت قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے الفاظ کے ساتھ درود پاک پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں پڑھا جا سکتا؟ درود پاک پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں پڑھا جا سکتا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ درود پاک کے مختصر الفاظ ہیں، لیکن پڑھنے والا یہ سمجھے کہ میرے اس درود پاک کو فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، پڑھنے کی گنجائش موجود ہے، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر سمجھ کر پڑھے گا تو یہ کفر ہوگا، پھر اس کے پڑھنے کی گنجائش موجود نہیں۔ سمجھ میں آئی؟ آج کل لوگ یہی بات کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ درود کے منکر ہیں۔ میری اس وضاحت کے بعد تو کوئی شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا الا یہ کہ جو ضد کا پکا ہو اور اپنی بات کو وہ اپنی بات کے اوپر اڑنے والا ہو تو وہ اس وضاحت کو شاید قبول نہ کرے، لیکن یہ وضاحت ایسی ہے کہ جو ہر قسم کے شکوک و شبہات سے بالاتر ہے۔ آج کل اکثریت لوگوں کے ذہن خراب ہوتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر سمجھ کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہیں، لہٰذا صحیح العقیدہ ہونے کے باوجود بھی ان الفاظ سے ہمیں گریز کرنا چاہیے تاکہ کسی باطل طبقے کی تائید نہ ہو۔ اس کی دلیل یہی قرآن کریم کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم راعینا نہ کہو بلکہ انظر نہ کہو۔ راعینا کا لفظ بھی ٹھیک تھا، جس طرح یہ درود پاک ٹھیک ہے، لیکن غلط قسم کے افراد کا
غلط قسم کے افراد اور نظریات کا رد کرنے کے لیے، اور کہیں ان کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو جائے، اس چیز کا فرق کرنے کے لیے ہمیں یہ فرق لازمی کرنا پڑے گا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ واسمعوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو غور سے بھی سنو، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، کافروں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو تمہارے ساتھ عداوت ہے، جن لوگوں کو تمہارے ساتھ دشمنی ہے، وہ کسی خیر اور بھلائی کو تمہارے لیے پسند نہیں کرتے۔ فرمایا ما یود الذین کفروا، نہیں پسند کرتے وہ لوگ جو کافر ہیں، من اہل الکتاب، وہ کافر اہل کتاب میں سے ہوں، یعنی یہودی ہوں یا عیسائی ہوں۔ پتہ کیا چلا کہ یہ اہل کتاب بھی کافر ہیں۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے بھی بعض لوگ کافر ہیں، یہودیوں اور عیسائیوں میں سے بھی بعض لوگ کافر ہیں، ولل مشرکین، اور نہ ہی مشرکوں میں سے، ان ینزل علیکم من خیر، یہ کہ اتاری جائے تمہارے اوپر کوئی بھلائی، من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے، وہ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے۔ یہودی، عیسائی، مشرک اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی جانب سے کوئی بھلی چیز نازل ہو، کوئی بھلائی نازل ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کو نبوت کیوں ملی، ہمیں کیوں نہیں ملی؟ ان کو کتاب کیوں ملی، ہمیں کیوں نہیں ملی؟ فرشتہ ان کے پاس کیوں آتا ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں آتا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا مختصر جواب دیا، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو وہ چاہتا ہے، اپنی مرضی سے نبوت جس کو وہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ نبوت انسان کی مرضی سے کسی کو نہیں ملا کرتی۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، خبیر ہے، علیم ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، اپنی حکمت کے مطابق کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، آپ کو ہر اعتبار سے خاتم النبیین بنایا، زمانے کے اعتبار سے بھی، مراتب کے اعتبار سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا پیغمبر آ سکتا ہے۔ قادیانیوں کا عقیدہ یا اس قسم کے دوسرے افراد جو نبوت کے جاری ہونے کے قائل ہیں، ان کا عقیدہ اور نظریہ بالکل باطل اور غلط ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کے بیٹے بشیر الدین محمود نے یہ بات لکھی کہ اگر کوئی شخص چاہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کو پہنچ سکتا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معاذ اللہ آگے نکل سکتا ہے۔ ان کے جملوں کا مطلب تو یہ ہے کہ نبوت ایسی چیز ہے کہ بندہ محنت کر کے اس کو حاصل کر لے، حالانکہ نبوت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو نبی بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا اور ان پر نبوت کو ختم کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی کو بھی نبوت ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ میں جملہ کئی مرتبہ سمجھا چکا ہوں کہ نبوت کسبی چیز نہیں ہے، کسب سے نہیں ملتی کہ انسان محنت کر کے، مجاہدات کر کے، اعمال کر کے، عبادتیں اور ریاضتیں کر کے نبوت کے مقام پر فائز ہو جائے۔ نبوت کسبی چیز نہیں ہے، نبوت کسب سے نہیں ملا کرتی، نبوت وہبی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ بطور گفٹ، بطور انعام کسی کو نبی بنانا چاہیں تو اس کا انتخاب خود فرماتے ہیں۔ کسب اور وہب کو اگر آپ نے آج کے زبان میں سمجھنا ہو تو یہ سلیکشن اور الیکشن کا مسئلہ ہے۔ الیکشن سے کوئی نبی نہیں بنتا، اللہ تعالیٰ جس کو نبوت کے لیے سلیکٹ کرتے ہیں وہ نبی بنتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ تو بڑا فضل کرنے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات میں نسخ کا مسئلہ بیان فرمایا۔ نسخ کا مسئلہ، مسئلہ نسخ قرآن،
نسخ آیات قرآنی یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو قرآن کریم کے علوم میں سب سے مشکل ترین مسئلہ شمار ہوتا ہے۔ اردو زبان میں آپ نے مطالعہ کرنا ہو تو علوم القرآن حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب موجود ہے، اس میں نسخ کے متعلق تفصیل کے ساتھ گفتگو موجود ہے، لیکن حضرت کی رائے بھی یہی ہے، اس کے شروع میں لکھی ہوئی ہے کہ یہ سب سے مشکل موضوع ہے، ہر بندہ اس کو نہیں سمجھ پاتا۔ اور عربی زبان میں آپ نے دیکھنا ہو النشر فی قراءۃ العشر، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ اسی طرح التبیان فی علوم القرآن، اس کے اندر بھی نسخ کا مسئلہ موجود ہے۔ تو بہرحال نسخ کا مسئلہ قرآن کریم کے علوم میں سب سے مشکل مسئلہ شمار ہوتا ہے۔ اب نسخ کا مفہوم کیا ہے، میں بڑے آسان جملوں میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، تفصیلات عرض نہیں کرتا، بات سمجھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم نازل فرمایا، پھر کچھ عرصے کے بعد بندوں کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو ختم کر دیا اور اس کی جگہ دوسرا حکم نازل فرما دیا۔ یہ ہے نسخ، کہ قرآن کریم کے اندر پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم کو نازل فرمایا، پھر کچھ عرصے کے بعد اس حکم کو منسوخ کر دیا، ختم کر دیا، اس کی جگہ پر دوسرا حکم نازل فرما دیا۔ یہ ہے نسخ قرآن کا مسئلہ۔ اس پر یہودیوں کو بھی بڑی تکلیف ہوئی، عیسائی بھی بہت بولے، مشرکین کو بھی اعتراض ہوا، کہنے لگے اللہ تعالیٰ کے حکموں میں یہ تبدیلی کیوں آتی ہے؟ ایسا تو وہ شخص کرتا ہے جو علیم اور خبیر نہ ہو، جس کو علم نہ ہو، خبر نہ ہو، وہ ذات ایسا کیا کرتی ہے، اور جو ذات علیم ہو، خبیر ہو، وہ پہلے ایک حکم دے، پھر اس حکم کو ختم کر دے، دوسرا حکم دے دے۔ اس سے بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پہلے جو حکم دیا تھا وہ شاید ٹھیک نہیں تھا، اس لیے اس حکم کو ختم کر دیا تو دوسرا لے آئے۔ ہمارے ہندوستان میں آریہ سماج کا لیڈر گزرا ہے دیانند سرسوتی، اس نے قرآن کریم کے اوپر بہت سارے اعتراضات کیے، میں نے پہلے بھی اس کے متعلق کچھ باتیں عرض کی۔ بڑا منطقی قسم کا آدمی تھا، منہ پھٹ قسم کا، بے حیا قسم کا آدمی گزرا ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو جی، تم مسلمان کہتے ہو کہ احکام میں بھی نسخ ہوتا ہے، کل اللہ تعالیٰ کا حکم کوئی اور تھا، آج اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو بدل دیا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا کہ کل کو میں نے کیا کرنا ہے اور میں نے آج کیا کرنا ہے، ایک حکم آج دیا، کل کو بدل دیا۔ تو یہ تمہارا قرآن یا تمہارا رب کس قسم کا رب ہے؟ اس زندیق کے سوالات کے جوابات میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب لکھی تھی انتصار الاسلام، میں نے پہلے بھی اس کا حوالہ آپ کے سامنے دیا۔ اس کے اعتراضات کے جوابات سارے کے سارے اس کتاب کے اندر موجود ہیں، اردو زبان میں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے اس میں نسخ کے مسئلے کو بھی بیان کیا۔ میں حضرت کی عبارات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں آسان انداز میں، تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ پہلی بات سمجھیں، نسخ کی تعریف تو ذہن میں آ گئی نا، نسخ کہتے کس کو ہیں؟ اب بات سمجھیں، دنیا میں جس طرح انسان کی جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، جسم دنیا میں موجود ہے نا، تو جسم کے اوپر جسمانی بیماریاں بھی حملہ آور ہوتی ہیں، اسی طرح روح بھی انسان کے اسی جسم میں موجود ہے، تو روحانی بیماریاں بھی انسان کو لگتی ہیں۔ جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے ڈاکٹر، حکیم، مریض کے لیے نسخہ بناتے ہیں، نسخہ تجویز کرتے ہیں، دوائی تجویز کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس کے علاج کروانے کے لیے، ڈاکٹر نے آپ کے مرض کو جانچا، اس کی تشخیص کی، اس کے بعد ایک دوا لکھ کر آپ کو دی، اور یہ آپ کو کہا کہ یہ دوا آپ نے 10 دنوں تک کھانی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے دوبارہ میرے پاس چیک اپ کے لیے آنا ہے، میں پھر آپ کی دوا کو تبدیل کروں گا۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ڈاکٹر؟
جن کا ڈاکٹروں کے پاس آنا جانا ہے، حکیموں طبیبوں کے پاس، ان کو یہ جملے بڑے اچھے طریقے سے یاد ہوں گے۔ اب کچھ مدت کے بعد جب آپ دوبارہ چیک اپ کے لیے جاتے ہیں اسی ڈاکٹر کے پاس، تو اس بیماری کے حساب سے ڈاکٹر نسخے کو بدل دیتا ہے، دوا کو بدل دیتا ہے۔ یہ دوا کا بدلنا حکمت کا تقاضا ہے، اس کے نالائکی کی دلیل نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ پہلے بیمار کے لیے ایک دوائی مفید تھی، ڈاکٹر نے وہ لکھ کر دے دی، پھر دوبارہ چیک اپ کے لیے گئے تو ڈاکٹر نے جسم کا معائنہ کیا تو دوا بھی تبدیل کر دی۔ جس طرح ڈاکٹر حضرات دوا کی تبدیلی کا وقتاً فوقتاً کہتے ہیں، اسی طرح غذا کو بھی بدلتے ہیں۔ بہت زیادہ کمزور قسم کا مریض ہو تو بہت ہی ہلکی پھلکی غذا دیتے ہیں، مثال کے طور پر کھچڑی ہے، دلیا ہے، شوربہ ہے، یخنی ہے، اس قسم کی چیزیں استعمال کرنے کا کہتے ہیں۔ جو آدمی صحت مند ہوتا چلا جاتا ہے تو غذا بھی سخت قسم کی جو ہوتی ہے اس کی بھی آہستہ آہستہ اجازت دے دیتے ہیں کہ چلو اب اس کو روٹی کھلاؤ، اب اس کو ڈبل روٹی کھلاؤ، اب اس کو فلاں چیز کھلاؤ، چکن کھلاؤ یا جو بھی کھلاؤ، آہستہ آہستہ اس کو غذا کھانے کی بھی اجازت دیتے رہتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص حکیم کے اوپر یا ڈاکٹر کے اوپر اعتراض کرے، یہ تو بڑا نالائق اور بیوقوف قسم کا ڈاکٹر ہے، کل اس نے ایک نسخہ لکھ کر دیا، آج دوسرا لکھ کر دے رہا ہے، کل کہتا تھا یہ کھاؤ، آج کہتا ہے یہ کھاؤ، تو یہ اعتراض کرنے والا بیوقوف سمجھا جاتا ہے، نالائق سمجھا جاتا ہے۔ تو جس طرح جسمانی بیماریوں کا معالج جسم کے اعتبار سے دواؤں میں بھی تبدیلی کرتا ہے، غذاؤں میں بھی تبدیلی کرتا ہے، اسی طرح روحانی بیماریوں کا بھی یہی علاج ہے، روحانی بیماریوں کا بھی یہی حال ہے۔ اور روحانی بیماریوں کا سب سے بڑا معالج، سب سے بڑا طبیب، سب سے بڑا ڈاکٹر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے حکیم ہیں کہ حکمت علی الاطلاق ان کے اوپر ہے، مطلقاً وہ حکیم ہے کہ ان جیسا کوئی اور حکیم نہیں ہے جو حکمت کے مطابق فیصلے کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی روحانی بیماریوں کے مطابق احکامات میں تبدیلیاں فرمائیں۔ مثال کے طور پر پہلے مسلمان کم تھے، ظاہر بات ہے کہ مسلمان کم ہوں گے تو مسلمان بہرحال انسان تو ہیں نا، جنسی خواہشات ان میں ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جنسی خواہشات بھی موجود تھی۔ اب نسل انسانی بھی چلانی ہے، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ بھی مطلوب ہے، اور اس وقت مسلمانوں کی تعداد بھی تھوڑی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس عالم میں پھر مسلمان مرد کا کافر عورت کے ساتھ اور کافر مرد کا مسلمان عورت کے ساتھ نکاح جائز قرار دے دیا، تاکہ جنسی خواہشات کی تکمیل بھی ہو، نسل انسانی بھی چلتی رہے اور ایک توازن بھی برقرار رہے۔ تعداد جو تھوڑی تھی، مسلمان قلیل تعداد میں تھے، بعد میں جب اسلام عوام کے درمیان تیزی کے ساتھ پھیل گیا، مسلمان مردوں کے مسلمان عورتوں کے رشتے بکثرت ملنے لگے، تو ہجرت کے تیسرے سال میں اللہ تعالیٰ نے حکم تبدیل فرما دیا کہ کافر اور مشرک کے ساتھ رشتہ کرنے سے اب ممانعت نازل ہو چکی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بات نازل کر دی، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، مشرک عورتوں کے ساتھ اب تم نکاح نہیں کر سکتے، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں کو اپنی بیٹیاں اور بہنیں نکاح میں بھی نہیں دے سکتے۔ اب یہ حکم آگے، تو پہلے اللہ تعالیٰ نے روحانی مرض کو دیکھتے ہوئے انسانیت کی حکمت کے لیے ایک حکم نازل کیا، وقت بدلا تو تقاضا بھی بدل گیا، دوسرا حکم آ گیا، پہلا حکم منسوخ ہو گیا۔ یہ ہے نسخ آیات قرآنی، نسخ احکام۔ مکہ مکرمہ میں روزے نہیں تھے، نہ ہی جہاد کا حکم تھا، کیونکہ مکہ کی زندگی بڑی صبر والی تھی۔
جن کو پہلے ہی کھانا نہیں ملتا تھا، بھوکے رہ کر گزارا کرتے، ان کو روزہ بھی کہہ دیتے تو کتنی مشقت ان کے لیے ہوتی۔ اس زمانے میں جو مسلمان ہو جاتا اس کو بڑی سختیاں برداشت کرنی پڑتی تھی، گھر والے روٹی تک بند کر دیتے، ان کو روزوں کا کیا حکم دینا، وہ تو پہلے ہی بھوکے تھے۔ میں اس پر ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں، اندازہ ہو جائے گا، ساری تاریخ تو بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، نوجوان صحابی ہیں، اپنے چچا کے گھر پرورش پا رہے تھے، کلمہ پڑھ لیا، چچا نے سختی کی لیکن کلمہ نہیں چھوڑا، کلمہ چھوڑنے سے انکار کر دیا تو اس نے روٹی بند کر دی، طرح طرح کی تکلیفیں دیں، پھر بھی نہ مانے، کلمہ چھوڑنے سے انکار کیا تو کہا کہ بھی میرے کپڑے بھی اتارو اور اس گھر سے بھی نکل جاؤ۔ چنانچہ اس نے کپڑے بھی اتروا لیے اور گھر سے بھی نکال دیا۔ اب قریب ہی ایک گرا ہوا مکان موجود تھا، بیچارے ننگے اس مکان کے اندر، گرے ہوئے مکان کے اندر جا کے بیٹھ گئے۔ سورج نکلا، دن کی روشنی ہوئی تو ایک آدمی بوری لے کر جا رہا تھا گھاس لینے کے لیے، اس کو آواز دی اور کہا اللہ کے بندے اندر نہ آنا کیونکہ میں ننگا ہوں، میرے پاس ستر کو چھپانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی چیز ہے تو میری طرف پھینک دو۔ اب وہ بیچارہ اللہ کا بندہ، وہ سمجھا کہ کوئی جن اور بھوت اندر سے بول رہا ہے، وہ بھی ڈر گیا، وہ بھی ڈر کے پیچھے ہٹ گیا۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد جب خوف کم ہوا تو اس آدمی نے کہا کہ میرے پاس تو یہ بوری ہے، میں تو گھاس کاٹنے کے لیے جا رہا تھا، تو فرمایا بوری ہی پھینک دو۔ اس نے بوری پھینکی، انہوں نے بوری کے اندر سوراخ کیا اور اس کو پہنا، جس طرح مردوں کو کفن پہنایا جاتا ہے اس طرح انہوں نے وہ بوری پہنی۔ اسی وجہ سے ان کا نام پڑا ذوالبجاد۔ ذوالبجاد کا معنی ہوتا ہے پرانا کمبل، کمبل تو وہ نہیں تھا، بوری تھی، لیکن لگ ایسے رہا تھا جیسے کوئی پرانا کمبل اوڑا ہوا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کی ابتدائی زمانے میں حالت تھی۔ ان کو آپ جہاد کا حکم دیتے، ان کو آپ روزے رکھنے کا حکم دیتے تو بیچارے کیسے رکھتے؟ تو حکم نہیں تھا۔ جب حالات بدل گئے تو احکامات بھی بدل گئے۔ جہاد کا حکم آیا کہ نہیں آیا؟ روزوں کا حکم آیا کہ نہیں آیا؟ تو اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر یہ بات موجود تھی کہ جب ان کی حالت بہتر ہوگی تو ان کو یہ احکامات میری طرف سے ملیں گے۔ ابھی ان کی حالت وہ نہیں ہے، اس لیے وہ حکم بھی نہیں دیا۔ پہلے صبر کا حکم تھا، پھر صبر کو اللہ تعالیٰ نے کہا بھی اب صبر نہیں کرنا، اب میں تلوار لو اور ان کی گردنیں کاٹ دو۔ تو احکام کے اندر نسخ یوں بھی آتا ہے۔ یہ تو ایک بات میں نے آپ کے سامنے بڑی وضاحت کے ساتھ آسان جملوں میں بیان کی ہے۔ ایک بات اور بھی سمجھیں، احکام بدلنے کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح موسم بدلتا ہے، موسم کے بدلنے کے ساتھ ساتھ انسان لباس کو بدلتا ہے کہ نہیں بدلتا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سردیوں میں آدمی کیسے کپڑے پہنتا ہے، وہی کپڑے اگر انسان گرمیوں میں پہن لے تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ تو جس طرح جسمانی بیماریوں کے لیے دوا بدلی جاتی ہے، موسم کے تغیر سے لباس بدلا جاتا ہے، اسی طرح روحانی علاج بھی بدلا کرتا ہے۔ احکام کے اندر تبدیلی بھی یوں ہی آتی ہے، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں اسلام کی ابتدائی جو زمانہ تھا اس میں ایک مسلمان کا 10 کافروں کے ساتھ مقابلہ کرنا ضروری تھا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، وہ اپنی جانب سے کوئی بات نہیں سنا رہا ہوں، کیونکہ مسلمان تھوڑے تھے، اس لیے ایک مسلمان 10 کافروں کے مقابلے میں آنے کے لیے تیار ہوتا تھا، اس کی ٹریننگ یوں کی جاتی تھی، اس کو سمجھایا یوں جاتا تھا، احکام الہیہ یوں ہی تھے۔ جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوگی تو اب فرمایا کہ بھئی اب ایک مسلمان 2 کافروں کے لیے، ایک مسلمان 2 کافروں کے مقابلے میں آئے گا۔
یہ آیات بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ جو قرآن کریم کے اوپر نسخ آیا ہے، مخالفین نے جو نسخ کے اوپر اعتراضات کیے ہیں وہ اعتراض بنتے نہیں ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا تھا، اللہ تعالیٰ نے احکامات کو اپنی حکمت کے انداز میں بدلا ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ان آیات کے اندر بیان کیا۔ ما ننسخ من آیتن، جو ہم منسوخ کرتے ہیں کسی آیت کو، مثلا پہلے کافر کے ساتھ نکاح جائز تھا پھر منع کر دیا، پہلے 1 کا مقابلہ 10 کے ساتھ تھا پھر 2 کے ساتھ کر دیا، پہلے شراب حلال تھی پھر حرام کر دی، اسی طرح کے اور کتنے مسائل۔ ما ننسخ من آیتن، جب ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں، او ننسیہا، یا ہم اس کو بھلا دیتے ہیں، یہ بھلا دینا بھی نسخ کی ایک قسم ہے، اللہ تعالیٰ ہی حکم کو ختم کرتے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنقرئک فلا تنسیٰ، اے پیغمبر ہم آپ کو پڑھ کے سنائیں گے، ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ بھولیں گے نہیں، الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ کیا مانا؟ جو اللہ آپ کو بھلانا چاہے گا وہ بھول جائیں گے آپ، جو ہم بھلانا نہیں چاہیں گے وہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ جس حکم کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کرنا چاہا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے اللہ تعالیٰ خود ہی نکال دیں گے۔ تو فرمایا ہم کسی حکم کو منسوخ کر دیں یا بھلا دیں، نأتی بخیر منہا، تو ہم اس سے بہتر لے کر آتے ہیں، ناتی ہم لے کر آتے ہیں اس حکم سے بہتر حکم۔ جیسے 10 کے مقابلے میں اب حکم آیا کہ 2 مقابلے میں آ جاؤ، پہلے 10 کافر مقابلے میں آتے 1 مسلمان کے، اب حکم دیا کہ نہیں، 1 مسلمان 2 کافروں کا مقابلہ کرے گا۔ تو پہلے والا حکم زیادہ بہتر تھا یا بعد والا؟ ناتی بخیر منہا، ہم بہتر حکم لے کر آئے، اب آسانی ہو گئی نا۔ او مثلیہا، یا اسی جیسا ہم اور حکم لے آتے ہیں، یعنی جو حکم منسوخ ہوا اسی جیسا دوسرا حکم دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 16-17 مہینے مسجد اقصی کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی۔ مسجد اقصی کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم اس لیے بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی کتابوں کے اندر تعریف یہ لکھی کہ یہ نبی الثقلین ہے، نبی الثقلین ہے۔ کیا معنی نبی الثقلین کا؟ کہ یہ 2 قبلوں والا نبی ہے، وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے بھی نماز پڑھے گا، مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے بھی نماز پڑھے گا۔ تو پہلے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا، پھر کعبۃ اللہ کی طرف وہ حکم تبدیل ہو گیا۔ تو دونوں حکم برابر ہیں نا، جس طرح حکم تھا بیت اللہ کی طرف، جس طرح حکم تھا بیت الاقدس کی طرف، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، بالکل اسی طرح کا حکم آ گیا کہ اب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو۔ تو دونوں حکم برابر ہیں۔ تو کبھی اللہ تعالیٰ اس سے بہتر حکم لے کر آتے ہیں، کبھی اسی جیسا حکم لے کر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ جتنے بھی احکامات آتے ہیں یہ حکمت کے مطابق آتے ہیں، ان پر اعتراض کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ اور پھر اسی نسخ کے مسئلے پر اعتراض کا جواب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بھی دیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بھی دیکھو، بعض احکام تشریعی ہوتے ہیں، بعض احکام کیسے ہیں جن کو آپ احکامات تشریعیہ کہہ سکتے ہیں، اور بعض احکامات ایسے ہوتے ہیں جو تکوینی ہوتے ہیں۔ تشریعی احکامات کا مطلب جو شریعت کے احکامات ہیں، احکامات تکوینیہ کا مطلب جو کلمہ کن کہہ دینے سے ہو جاتے ہیں، ان کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے کن کہا، وہ چیز وجود میں آ گئی، یہ تکوینی امور ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے نا۔ بعض احکامات ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق احکامات تشریعی کے ساتھ ہے، بعض ایسے ہیں جن کا تعلق تکوینی کے ساتھ ہے۔ تکوینی امور کون سے ہیں؟ کہ کن کہا، وہ چیز وجود پا گئی، اب اس کا کوئی شریعت سے تعلق نہیں، کوئی لینا دینا نہیں۔ مثال کے طور پر
کسی کو اللہ نے بیٹا دیا یا بیٹی دی، پھر چند دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیا، مار دیا، کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ اے پروردگار جب تم نے واپس ہی لینا تھا تو دیا کیوں تھا؟ یہ تکوینی امور ہے، جیسے اللہ نے دیا ویسے واپس لے لیا۔ ایک آدمی کو اللہ نے مالدار بنایا، مالدار بنانے کے بعد غریب بنا دیا۔ ایک آدمی کو اللہ نے تندرست بنایا، تندرست بنانے کے بعد بیمار کر دیا۔ اب کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ اے پروردگار اگر غریب ہی بنانا تھا تو پیسہ کیوں دیا تھا، بیماری کرنا تھا تو صحت کیوں دی تھی؟ تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ بعض احکامات ایسے ہوتے ہیں جو تکوینیات سے تعلق رکھتے ہیں۔ کبھی انسان بیمار ہوتا ہے، کبھی انسان تندرست ہو جاتا ہے۔ بیمار بھی اللہ کے حکم سے ہوا، تندرست بھی اللہ کے حکم سے ہوا، مالدار بھی اللہ کے حکم سے ہوا، غریب بھی اللہ کے حکم سے ہوا، بیٹا ملا، بیٹی ملی، اولاد ملی، وہ بھی اللہ کے حکم سے ملی، واپس چلے گی تو اللہ کے حکم سے چلے گی۔ تو حضرت فرماتے ہیں جس طرح ان احکامات میں تم تغیر کے قائل ہو اور اللہ تعالیٰ کے علم اور اللہ تعالیٰ کے دانا ہونے پر تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا، تبدیلی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ پہلے مالدار تھے اب غریب ہے، تبدیلی آئی کہ نہیں آئی؟ تو اگر احکامات تکوینیات میں تبدیلی آئے تو تم اللہ تعالیٰ پہ کوئی اعتراض نہیں کرتے۔ تو تشریعی امور میں اگر تبدیلی آ جائے، شریعت کے حکم پہلے ایک تھا پھر بدل کے دوسرا آ گیا، تو تمہیں پھر کیوں اعتراض ہو گیا؟ جب تکوینیات میں تمہیں اعتراض نہیں ہے تو تشریعیات میں تمہیں کیوں اعتراض کی ضرورت پڑ گئی؟ یہ خیر ایک علمی جواب ہے جس کو شاید ہر بندہ نہ سمجھ سکے، لیکن میں نے بیان کر دیا۔ امید ہے کہ سبھی عقل مند افراد موجود ہیں سبق میں تو سبھی سمجھ جائیں گے، جس کو نہ سمجھ میں آئے وہ دوبارہ پوچھ لیں۔ تو خیر اللہ تعالیٰ کے احکامات میں جو نسخ آتا ہے وہ نسخ بھی حکمت پر مبنی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی شان میں آپ کوئی جملہ نہیں کہہ سکتے، کوئی اعتراض نہیں کر سکتے۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ایک حکم دے سکتا ہے، بعد میں اس حکم کو بدل بھی سکتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ کسی کو امیر بنائے بعد میں اس کو غریب کر دے، کسی کو بادشاہ بنائے بعد میں اس کو گدھا بنا دے، کسی کو عزت دے بعد میں اس کو ذلیل کر دے؟ سب کچھ اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ علیم بھی ہیں، خبیر بھی ہیں، قدیر بھی ہیں، قدرت بھی رکھتے ہیں، جانتے بھی ہیں، خبر بھی رکھتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، تو پھر کیا اعتراض ہے؟ بادشاہ سے بات یاد آ گئی، یہاں ہمارے ہمسایہ ملک ایران کا بادشاہ تھا، یہ انقلاب سے پہلے یہاں بھی بادشاہت کے پنجے تھے نا، تو ایران کا بادشاہ تھا رضا شاہ پہلوی۔ وہ ایشیا کے اندر امریکہ کے مفادات کا سب سے بڑا پہرے دار تھا۔ امریکہ کے حقوق کی حفاظت اس سرزمین پر اس کی ذمہ داری تھی۔ آج تو یہ ٹھیکہ ہم نے لیا ہوا ہے نا، پہلے یہ ان کے پاس تھا، اور اس نے یہ ذمہ داری بڑے اچھے طریقے سے پوری بھی کی۔ اس نے حفاظت کا حق ادا کیا، جس طرح حفاظت کرنی چاہیے تھی ویسے اس نے حفاظت بھی کی، لیکن کچھ حالات ایسے پیدا ہوئے کہ امریکہ اس سے پھر ناراض ہو گیا، اقتدار سے وہ محروم ہو گیا۔ اس کو شہنشاہ ایران بھی کہا جاتا تھا۔ یہ کوئی پرانی بات نہیں کر رہا، یہ نئی باتیں ہی ہیں۔ اس کے دور اقتدار میں ہمارے جو پاکستانی اخبارات تھے ان میں سے کسی اخبار نے لکھا اس کے بارے میں، شاہ ایران نے یہ اعلان کیا ہے، شاہ ایران نے یہ اعلان کیا ہے۔ اس پر ایران کے سفارت خانوں نے اخبارات کو نوٹس بھیج دیا کہ تم نے ہمارے بادشاہ کو شاہ ایران لکھ کر اس کی توہین کی ہے، وہ شاہ ایران نہیں شہنشاہ ایران ہے، اس کو ایسے ہی لکھا کرو، یا تو معذرت کرو یا پھر مقدمے کا سامنا کرو۔ تو خیر اخبارات نے معذرت کی، لیکن پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب وہ جہاز میں بیٹھ کر ایران سے بھاگا تو کوئی بھی ملک اس کے جہاز کو اپنی بندرگاہ پر اترنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ جب وہ اترنے کی اجازت مانگتا تو یہ کہہ کر جواب دیتے بھئی ہم بین الاقوامی قوانین کی وجہ سے مجبور ہیں، ہمارے پاس نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ قادر ہیں ہر چیز کے اوپر، جس کو اللہ تعالیٰ عروج دیتے ہیں اس کو یوں ذلیل بھی کیا، اس کو یوں ذلیل کرنے کے اوپر بھی قادر ہے۔ پہلے اللہ نے اس کو بادشاہت دی، پھر گدھا بنا دیا،
در در کا منگتا اور محتاج بنا دیا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، آج بھی ہمارے ملک کے اندر 2 سفارت خانے ایسے ہیں جو بڑے مضبوط قسم کے سمجھے جاتے ہیں اور جن کے احکامات آج بھی پورے ملک کے اندر نافذ العمل ہوتے ہیں۔ ان میں ایک ایران ہے اور دوسرا امریکہ ہے۔ یہ جس طرح کی پالیسی بنوانا چاہتے ہیں پالیسی بناتے ہیں، جتنی ان دونوں کے سفارت خانوں کی اس ملک کے اندر چلتی ہے کسی اور کی نہیں چلتی۔ جہاں یہ بات ختم کر دیں بس بات ختم ہو جاتی ہے، جہاں یہ بات کو طول دے دیں وہاں بات لمبی ہو جاتی ہے۔ یہ بات سمجھیں، ہمارے ملک کا میڈیا ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایسے ہی نہیں بولتا۔ سمجھنے والی باتیں ہیں، پھر کسی موقع پر عرض کروں گا۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی کہ زبان سے حمایت کرے، اور نہ کوئی مددگار کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچانے کے لیے عملی طور پر میدان میں کودائے۔ کوئی ہے تمہارے پاس ایسا مددگار؟ نہیں ہے۔ ام تریدون، کیا تم ارادہ کرتے ہو، ان تسألوا رسولکم، کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح سوال کیا تم نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے، اور کہا کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اے موسیٰ تمہارے اوپر جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہ دیکھ لیں۔ اس طرح کے لایانی سوالات مشرکین نے بھی کیے تھے، کہنے لگے لن نؤمن لک، ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے آپ پر یہاں تک کہ آپ ہمارے مطالبات کو پورا نہ کریں۔ اور انہوں نے بہت سارے مطالبات پیش کیے، ان میں ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ ان یأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، کہ آپ اللہ تعالیٰ کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کریں اور اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی لائن لگی ہوئی ہو، اور اللہ تعالیٰ کہے کہ یہ میرا پیغمبر ہے، اور فرشتے اس کی تائید کریں کہ اللہ تعالیٰ بھی ٹھیک فرما رہے ہیں، تو پھر ہم مانیں گے، اس کے سوا ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ مطالبہ کس قسم کا ہے اندازہ لگائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس طرح کے لایانی سوالات کرتے ہو جس طرح کے سوالات موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور یاد رکھو جو شخص تبدیل کرے گا کفر کو ایمان کے ساتھ، کہ ایمان کے بدلے کفر حاصل کر لے، ایمان کو بیچ دے، ایمان کو چھوڑ دے، کفر کو لے لے، کفر کو اختیار کر لے، فقد ضل سواء السبیل، وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ گمراہی سے بھی ہمیں بچائے اور گمراہ کرنے والوں سے بھی بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ چند ایک آیات تھیں جن کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بات سمجھنے کی اور صحیح طور پر آگے سمجھانے کی، قرآن کریم کی تفسیر صحیح طور پر سمجھنے کی اور آگے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔